الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی مولانا اشعار پڑھ رہے تھے، الہی دکھا دے بہار مدینہ. تو یہ کیا تھا؟ حمد تھی یا نعت؟ بولو بھائی. یہ نہ حمد تھی نہ نعت تھی، یہ اصل ایک دعا تھی. اس کے ہر شعر پر دل سے آمین کہنا چاہیے تھا. جب مول صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی شان، ہم نہ انگریزی کے رہے نہ اردو کے رہے، ایسے تعلیمی نظام میں، ایسے ماحول معاشرے میں ہمیں ڈال دیا گیا. جب مول صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سنا جائے اور اس کے اندر کو محسوس کیا جائے. پورے اشعار کے ہر بند جیسے بھی اندر اللہ آمین اللہ آمین اللہ آمین. اللہ باہر دکھا دے، مدینہ منورہ کی باہر دکھا دے، کعبے کے کیا گرد کعبے کے تصدق صدقے جاؤں. تصدق یہاں کیا مراد ہے کہ میں اس بیت اللہ کے طواف کے صدقے جاؤں. واقعی ایسا ہے. یہ کہاں ملے گا بیت اللہ کا طواف بغیر بیت اللہ کے؟ اور ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے زمانے میں ہیں جس زمانے میں یہ سب کچھ آسان ہو گیا. ایک زمانہ میرے والد کے نانا یا پر نانا غالباً نام یاد نہیں آتا نا، گئے حج کو تو پھر پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا. وہاں پہنچے کہ نہیں پہنچے، حج کر سکے کہ نہیں کر سکے، کچھ نہیں پتا. صرف یہ معلوم ہے کہ ان کی واپسی نہیں ہوئی. ایسا زمانہ بھی تھا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بلکہ عمرے کے دوران تو فرما ہی دیتے تھے کہ یہاں ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ بدو لوگ جو ہے خچر میں اٹھا کے سفر کرواتے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. اور کہتے کہ وہ کبھی کبھی خچر سے باندھ دیتے آدمی کو اور دوڑاتے خچر کو خوب. اور آدمی چیختا ہائے مر گیا ہے. وہ کہتے بھائی مالک نے مجھے پہنچانے کے لیے کہا زندہ یا مردہ. یہ ایک زمانہ ایسا تھا. ہم ایسے زمانے میں ہیں، سب آسان، سب مزہ ہے، سب عافیت ہے. اللہ سے مانگا جائے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا، یاد آ گیا، ایک زمانہ ایسا بھی تھا، انگریزوں کا زمانہ تھا اور حج موقوف ہو گیا. اور نا باقاعدہ ہندوستان سے فتوے جاری ہو گئے. تو من استطاع الیہ سبیلا، حج تو اس پر فرض ہے
جس کی استطاعت ہے یہاں تو پانی کے جہاز سے جانا، یہ کس کی استطاعت ہے کہ پانی کے جہاز سے وہاں پہنچ سکے، اور پھر وہاں سے آگے یوں اور یوں اور یوں۔ اور بعضوں نے فتویٰ دیا امن کی بنیاد پہ، رستے میں امنیت نہیں ہے۔ اور پتہ ہے کس نے ہمت کی؟ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، آواز لگائی انہوں نے، اور اپنے مریدوں میں جو بڑے بڑے علماء تھے اسے فکرے دلوائے، حج فرض ہے، حج کو چلنا ہے۔ ہزاروں آدمیوں کا قافلہ بنا، اور وہ جو حج موقوف ہو گیا تھا ان کی برکت سے شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں تو ایک مشکل یہ ہے کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر زمانے میں جو ایک جہاد کا قتال والا پہلو تھا وہ اجاگر ہو گیا، اور باقی ساری محنت حضرت کی آنکھوں سے اوجھل۔ ہزاروں ہندوؤں کا مسلمان ہونا، ہزاروں عیسائیوں کا مسلمان ہونا، ہزاروں مسلمانوں کا اسلام پر آ جانا، ان کے کھاتے میں ہے۔ ہزاروں کہتے ہیں حاجی ابراہیم ولایتی رحمۃ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یعنی ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آدھے میل سے کسی کو غور سے دیکھ لیں تو اس میں وجہ طاری ہو جاتا تھا۔ حاجی ابراہیم ولایتی رحمۃ اللہ بڑے آدمی تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے مریدوں میں سے اکثر کو یہ کیفیت تھی کہ آدھے کوس سے کسی کو دیکھ لیں غور سے تو وجد میں آ جائے، اپنی کیفیتیں باقی نہ رہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور پہنچے، انہوں نے دیکھا عجیب، فوراً بیعت کی، اور اپنے مریدوں سے کہا کہ اگر پچھلی والی حالت پہ مر جاتا تو بری موت مرتا، میں نے بیعت کر لی ہے، تم میں سے جو چاہے اپنی حفاظت بیعت کر لے، ورنہ وہ جانے اس کا کام، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور پھر خود لکھتے ہیں کیا چیز تھی، کہتے ہیں ہم عمومی طور پر تو یہ حال تھا کہ لوگ نماز ادا بھول گئے تھے، وقفہ آ گیا تھا نا، حضرت مجید الوسائے رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، پھر خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالمگیر کا دور ختم ہوتا ہے، پھر کہیں کہیں کچھ پاکٹس تھے جہاں دینداری تھی، سب ختم تھا۔ تو عمومی طور پر تو یہ تھا، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی ابراہیم ولایتی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی نماز اور روزہ تو کیا، لیکن ہماری نماز اور ہماری روزہ ان کے پاس آنے کے بعد بنی ہے، اتنے بڑے آدمی۔ خیر عرضی کرنا نہیں تھا، وہ تو ایک بات ذہنی آ گئی۔ اور آپ کی کل جو آپ نے شہدائے بالا کوٹ کے کہ بھائی یہ 6 مئی ہے جس میں ان حضرات کے شہادت ہوئی تھی، تو کل تو ہم نے اپنے خانقاہ میں سارا بیان اسی پر کیا تھا، حضرت کی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب، فضائل، زندگی کے حصے۔ خیر ابھی جو مقصود تھا وہ یہ عمل صاحب کی بات سے ذرا ادھر مدینہ منورہ اور حج کی طرف بات نکل گئی۔ دیکھو بھائی بات سیدھی سیدھی یہ ہے، اللہ رب العزت نے بہت آسان ترکیب قرآن میں کئی اسلوب، کئی طریقوں سے، کئی مثالوں سے، اور الفاظ بدل بدل کر، لہجہ بدل بدل کر ہمیں بتلائی ہے۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ، کون سے لوگ؟ قالوا، جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس پہ پھر ڈٹ گئے۔ اتنی کام کرنا ہے تو میں بس ہو گیا، اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد انعام کا ذکر ہے، کام تو ہو گیا۔ پہلا کیا؟ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ دوسرا کیا؟ اس پر ڈٹ گیا، ہاں بالکل اللہ میرا رب ہے۔ اب انعام کا تذکرہ آ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ،
ہم پھر ان پر ملائکہ بھیجتے ہیں، فرشتے اتارتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، ہاں کوئی خوف نہیں کرو، یہ ابھی یہ تمہاری موت 3 دفعہ، بعضوں نے 1، بعضوں نے 2، بعضوں نے مفسر نے 3 دفعہ کہا ہے کہ یہ فرشتوں کا نزول 3 موقعوں پر ہے، ایک انتقال کے وقت، ایک قبر میں، ایک حشر۔ اللہ تخاف، مت گھبراؤ، تم کو اکیلے قبر میں نہیں رکھا جائے گا، ہمیں تمہارے ساتھ، نحن اولیاؤکم، آ گیا نا جی، نحن اولیاؤکم، اگلی آیت، کیوں گھبرانا ہے، کیا گھبرانا ہے؟ یہ قبر تم کو مٹی کا ڈھیر، ارے اب یہ جنت بن جائے گی، چلو تو صحیح، لا تخاف۔ اس کے آگے کیا ہوگا؟ حشر ہے، حشر میں کیا ہوگا؟ ارے تمہارے لیے سایہ دا سایہ ہے، عرش کا سایہ ہے تمہارے لیے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پریشانی کیسی؟ اللہ تخاف۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو 2 فرشتے ہوتے ہیں، وہ 2 فرشتے بھی اس وقت اس کو ایک تسلی دیں گے، جو دنیا میں فرشتے تھے وہ اس کو تسلی دیں گے، ایسے ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اللہ تخاف ولا تحزنوا، ولا تحزنوا، غم مت کرو، غم کس چیز کا؟ ارے جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بڑا بنگلہ تھا، اس سے بڑا بنگلہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، پیچھے بیوی چھوڑ کے آئے ہو، آگے بیویاں انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ پہچان، یعنی حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ثانی اور میرے شیخ اول، ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب نیک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، سوال جواب کی بات جب وہ پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے سوال کے جواب، تو جنت کی ایک حور داخل کی گئی، یہ اٹھتا ہے اور اس سے بغلگیر ہونے لگتا ہے کہ اس کے گلے کی مالا، گلے کے اندر جو ہار تھا وہ اس کے ہاتھ میں پھنستا ہے اور مالا ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ یہ دونوں جھکتے ہیں اور اس ہار کے موتیوں کو چننا شروع کرتے ہیں، ابھی پوری طرح ہاتھ میں آتا بھی نہیں ہے، پوری مالا چنی نہیں گئی ہے، ابھی قیامت قائم ہو جائے گی، لو بھائی مزے ہو گئے، کہاں قبر کا زمانہ، سالوں کا، لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے سال، کچھ نہیں، ابھی تو گئے تھے، ابھی سوال ہوا، ابھی ہو رہی تھی، ابھی، سبحان اللہ، ولا تحزنوا، کوئی غم نہیں ہے، کیا چھوڑ کر آئے ہو، سب بیکار جو چھوڑ کر، سب دھوکا تھا جب تم چھوڑ کر آئے ہو، اصل تو اب آنے والا ہے، ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، ہاں، اور تم کو بشارت، ہاں یہ بشارت کے مقام پر ساتھ سر جانے لکھا ہے، جو بشارت دینے والے فرشتے ہیں یہ 2 فرشتے ہیں، سر جانے رحمۃ اللہ یہ لکھا، یہ فرمایا اب شروع بالجنہ، اب یہ فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، کون سی جنت؟ تم توعدون، یہ وہی جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تم سوچتے تھے نا پتہ نہیں کیسی ہوگی، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن وہ غالب کا بڑا گستاخانہ شعر ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن گستاخی کا شعر ہے، نقل کفر نہ باشد، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کے بہلانے کو نہیں ہے، کن تم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے سامنے کی جائے گی اور تم اس میں مزے اٹھاؤ گے، لیکن یہ سب کچھ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ انعام ہے، کام کیا ہے؟ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جانا، مضبوط ہو جانا کہ ہاں اللہ ہمارا رب،
بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، رب اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور ان کی زبان جو یہ کہہ رہی ہے اللہ ہمارا رب ہے، یہ دل سے اس کو یقین کرتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ دیکھو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کام آسان نہیں، کام تھوڑا سا مشکل ہے۔ ایک ہے منہ سے کہنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ ایک یہ کہ جب وہ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اس کے کہنے کے بعد اپنے دل میں پکا یقین رکھتا ہے کہ ہاں اللہ ہی میں رب ہے، اور اس کے بعد اپنی زندگی کو بندہ بن کر گزارتا ہے۔ عبودیت، عبودیت، بندہ بن کر کے زندگی گزارنا، اور اس بندہ بن کر زندگی گزارنے میں جو الفاظ لکھے ہیں بڑے عجیب الفاظ، قلب سے اور قالب سے سرے منہ انحراف نہیں کرتا۔ سرے منہ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا نا کہ آج کل تو نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے۔ سرے منہ، منہ کہتے ہیں بال کو، کہتے ہیں نا میرا، یعنی کیا، بلکہ منہ کا لفظ آپ نے سنا منہ مبارک، اب یاد آیا، منہ کہتے ہیں میم واو منہ، ایک تو میم نون اور ہے، وہ تو یہ والا منہ، ایک ہے منہ میم واو منہ، یہ ہے بال۔ سرے منہ بال کے نوک کے برابر بھی اس سے ہٹے نہیں، سرے منہ انحراف نہ کرے۔ کس بات سے؟ اپنی عبودیت سے۔ اس کا جو طریقہ ہے عبودیت کا، اس کا جو طریقہ ہے بندگی کا، تو اب یہ کام آسان نہ رہا، یہ کام اب آسان نہ رہا۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اس کے بعد ہم دل سے یقین اس پر نہیں رکھتے، نہ نہیں رکھتے۔ جب اذان ہو جاتی ہے، جب اذان ہو جاتی ہے تو ہم اس لیے گاہک کو نمٹا رہے ہوتے ہیں کہ یہ گاہک میرے لیے روزی لے کر آیا ہے، اللہ ہمارا رب ہے اس کا یقین ہے۔ بلکہ یہاں پر عجیب تصویر کشاف ہے، تو یوں کہہ رہے کہ دل سے یہ یقین کرے کہ اللہ، ہاں مجھے الفاظ یاد آ گئے، دل سے یقین کرے کہ اللہ ہر حال میں ہر دم میرا مربی ہے۔ مربی سمجھتے ہو نا، ضروریات کو پورا کرنے والا۔ اب جو اس نے کہا رب اللہ، اور اب یہ اذان ہو چکی اور یہ گاہک نمٹا رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میری روزی لے کر کے آئے، میرا مربی وہ اس وقت اس کو یاد نہیں ہے، تو یہ پھر رب اللہ اس کا بیکار تو نہ کہوں، بیکار تو نہ کہوں کہ کسی نہ کسی کو جہنم سے نجات دلائے گا، لیکن یہ بہت کمزور ایمان ہے، بہت کمزور یقین ہے۔ پتہ نہیں اس کو فوری طور پر فرشتوں کی بشارت ملے گی، یا یہ برسوں برسوں جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد اللہ کی رحمت سے جنت کی طرف آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر استقامت ہو، ایسی عبودیت، ایسی بندگی ہو۔ یہ جب باپ ہے، اب یہ باپ بن کر سوچ رہا ہے میں باپ تو ہوں لیکن خدا کا بندہ ہوں، اور بندے کو رب کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، تو بحیثیت باپ میری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت باپ میری کوئی ذمہ داری ہوگی نا۔ تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ باپ جو ہے اپنے بچوں کے لیے کما کما کر لا کر دیتا ہے، ان کے کپڑے کھانے کا خیال کرتا ہے، ان کے گھر کا رہنے کا خیال کرتا ہے، ان کی سردی گرمی کا خیال کرتا ہے۔
لہذا میں بھی یہ کرتا ہوں. میں شوہر ہوں. شوہر کیا کرتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے. بس یہ ہے. بندگی کیا ہے یہ کون بتائے؟ یہ علماء بتائیں. بندگی کیا ہے؟ بحیثیت باپ ایک اللہ کا ایک بندہ جب باپ بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب اللہ کا ایک بندہ شوہر بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ابھی اس جمعے نماز کے بعد، بلکہ مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد ایک ساتھی قریب آئے. وہ کہنے لگے کہ میری بچی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، 7-8 سال بچی ہے، وہ موبائل میں لگی رہتی ہے، کوئی طریقہ بتائیں چھڑوانے کا. میں نے کہا برسوں تو افیم کی عادت لگائی ہے، اب پوچھتے ہو کہ افیم چھڑائیں کیسے چھڑاویں؟ افیم کیسے چھڑاویں؟ چرس کیسے چھڑاویں؟ وہ چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں آپ نے دیا تھا، اب وہ 8-9 سال ہو گئی، پختہ ہو گئی اس کی عادت، اب آپ کہتے اس کو چھوڑانا کیسے؟ پھر عرض کیا کہ اگر چھڑوانا ہے تو سب سے پہلے آپ کو چھوڑنا ہوگا. تیار ہو اس پہ؟ اب نظر نیچی ہے، اب نظر نیچی ہے. میں کیسے چھوڑوں؟ میں تو سگریٹ پیتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بچہ نہ پیے. کیوں نہ پیے؟ جب آپ اس موبائل کو اپنے پاس رکھتے ہیں، دن رات اس میں مشغول رہتے ہیں، دن رات، صبح آنکھ کھلے تو آپ کے پاس، آنکھ بند ہونے کے وقت ہو تو آپ کے پاس، رات کو آنکھ کھل جائے تو اٹھا کر کے دیکھنا کہ کسی کا میسج آیا کہ نہیں آیا. کسی سے میں نے کہا کہ بھائی 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس پر ہنسنے لگے کہ 1.5 گھنٹہ ہی لگتا ہے. جو لوگ واٹس ایپ کے اندر ہوتے ہیں ان کو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، اتنے میسج ہوتے ہیں. بیکار میسج، السلام علیکم، صبح کا سلام، اور فلانی دعا آپ کے لیے. ان کو خود بھی نہیں پتا کہ اس دعا میں آگے کیا کیا لکھا ہے. انہوں نے دیکھا بڑا اچھا لگ رہا ہے، پھول بنا ہوا ہے، سورج نکل رہا ہے، انہوں نے آگے 100 آدمیوں کو بھیج دیا، انہوں نے آگے سے 100 آدمیوں کو بھیج دیا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ یہی والا میسج جو میں نے بھیجا تھا یہ 4 جگہوں سے واپس مجھے بھی آیا ہوا ہے. کیا بکواس، وقت کا کیا ضیاع ہے. ہاں، اور سلام کے علاوہ بھی آج جمعہ ہے، نہا لیجیے. سبحان اللہ، کمال ہو گیا. باطل نے یہ نہیں کیا کہ وہ ہم سے کہے کہ تم قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دو. اس نے ایک ایسا آلہ ایجاد کر کے اس میں ایک ایسا سسٹم ڈال دیا ہے کہ اب آپ کے پاس، میرے پاس قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ تو مجھے واٹس ایپ پر لگانا ہے. اور اسی طرح ساری چیزیں سوچ لو، نماز، نفل، ذکر، اذکار. اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی خیر. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ اس کے اوپر جم گئے. یہ میں نے شروع میں اس چیز آپ کو ہلکی سی بات کی کہ یہ کام ہے چھوٹا سا، اور اس کام کے اتنے بڑے بڑے انعام ہیں، لیکن بھائی یہ چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. ثم استقاموا، عبودیت، بندگی، بندہ بن کر رہنا، بندگی کے تقاضے، بندگی کے تقاضے جیسے باپ بن کر، جیسے بات تو رہ گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ اور شوہر کی حیثیت سے صرف کھانا، کپڑا، مکان، گرمی سردی، نان نفقہ، صرف یہ نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا، پورا ان کے وعظ کا ایک بڑا حصہ ہے کہ جیسے اس شخص پر اپنے بیوی بچوں کا جسمانی نان نفقہ فرض ہے، ایسے اس کے اوپر اپنے بال بچوں کا، بیوی بچوں کا روحانی نان نفقہ بھی فرض ہے. ان کی روح کی تربیت کے لیے کیا کیا. کہ وہ بچہ تنگ کرتا ہے نا، اس لیے وہ کارٹون لگا کے دے دیتا ہے. سبحان اللہ، بچپن سے اس کو اس کی عادت ڈلواتے ہیں. بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، وہ بھی بیچ میں رہ گئی کہ بھائی اپنی قربانی پہلی ہے. جب آپ خود چھوڑیں گے، ہمارے ساتھی ماشاء اللہ، اللہ خیر دے، نہ ان کے پاس، نہ بیوی کے پاس، دونوں کے پاس
چھوٹا والا موبائل ہے. بڑے کاروباری ہیں تو وہ جو بڑا موبائل ہے وہ دفتر کے دراز میں رکھا ہوا ہے, دفتر کی دراز میں. ایسا کون سا معاملہ ہے, ایسا کون سا اربوں روپے کا خربوں روپے کا نقصان ہو جائے گا کہ اگر کو میں مسجد ابھی نہیں دیکھوں گا. لہذا ان کو اپنے بچوں کو کے اوپر کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی کہ وہ ان کے بچے موبائل مانگتے ہیں. مجھ سے کہنے لگے میں نے بعض نیک لوگوں کے ماحول میں جانا چھوڑ دیا گھر والوں کے ساتھ. کیوں؟ کہنے لگے انہوں نے اہلیہ کا یوں مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ ابھی تک بچی ہے, اس کے پاس جو ابھی تک بڑا موبائل نہیں آیا. یہ دیندار عورتیں کہہ رہی ہیں. اللہ ہماری غفلت کو اور اس بیکار بات کو معاف فرما دے. دیندار عورت ہی کہہ رہی ہے, بلکہ دیندار عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں. سلام ہے ان کو جو اس کے باوجود بھی بڑے موبائل پر نہیں آئے. معلوم ہے ایک دجالی آلہ ہے. ابھی کسی نے کل کہا ایسا آلہ ہے, ایک صاحب ہے یہ نظر آئے تھے پھر غائب ہو گئے, شاید فرشتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد آ نہیں نہیں ایک صاحب ہے یہ شاید مہدی ہیں. تھوڑی دیر بعد پھر وہ نیٹ پہ چلا, کیا ہوا؟ نہیں 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 یہ تو ایک صاحب ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شکل مل رہی ہے. ارے کس نے دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ اور پھر معلوم کرے یہ تو بلوچستان کے کوئی بکری چرانے والے صاحب ہیں. اچھا یہاں تک ہو گیا. اس سے آگے کیا ہوا؟ اس سے آگے یہ ہوگا اچھا جی تو بڑے آدمی ہیں, وہ تو بہت بزرگ ہے, چلو میں ان کو عمرے بھیجوں گا, میں ان کو حج بھیجوں گا, چلو میں ان کا یہ نظام بناؤں گا, میں ان کا یہ. اس نے آخر میں کہا ان سے کہ اللہ کا شکر ہے ایسا ہو رہا ہے, اللہ کر یہ مدینہ منورہ میں جا کے وہیں رہ جائیں, وہیں انتقال ہو جائے, یہاں تو پھر ان کا مزار بھی بن جائے گا. اور بعد میں جو بات لکھی بڑی فکر مندی کی ہے, جب اس چھوٹی سی بات کو, بالکل معمولی سی بات کو لوگوں نے اتنا بڑا بنا دیا, جب دجال آ کر کے اپنے آلے کو استعمال کرے گا تو کیسے بچے؟ وہاں تو جھوٹ سچ ہوگا اور سچ جھوٹ ہوگا, کالا سفید ہوگا اور سفید کالا ہوگا. اس لیے قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پر استقامت ہو, ڈٹ کر. ہاں میں کاروباری ہوں تو کاروباری تو بعد میں ہوں, پہلے اللہ کا بندہ ہوں. تو اب اللہ کا بندہ جب کاروبار کرتا ہے تو وہ کس طرح کرتا ہے؟ ایک صاحب نے فرمایا, میسج آیا کہ جناب وہ میں نے فلانا کاروبار شروع کیا ہے, دعا فرمائے اللہ برکت دے. میں نے فوراً سوال کیا ان سے کس نیت سے کیا ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا. کافی دیر کے بعد جواب آیا کہ آپ بتا دیجئے کیا نیت کی جائے. اللہ کا بندہ بن کر کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے, وہ کاروبار میں نیت نہیں کرتا اپنی بندگی کی, تو اس میں اور لندن میں رہنے والے ایک عیسائی کاروباری میں کیا فرق ہوا؟ پھر ان کو لکھ کے بھیجا. سب سے پہلی نیت کاروبار شروع کرتے سب سے پہلی نیت, یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کا, اپنی بیوی کا, میرے ماتحتوں کا حلال رزق کا انتظام ہو جائے. اب جو یہ نیت کرے گا کہ میں حلال رزق کے انتظام کے لیے کر رہا ہوں, تو کیا وہ ملاوٹ کرے گا؟ کیا وہ ناپ تول میں کمی کرے گا؟ کیا وہ دو نمبری کرے گا؟ دوسری نیت کہ میں اس کاروبار کے ذریعے دراصل امت کی, مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. جو پنساری کی دکان پہ ہے وہ چیزیں بیچ کر خدمت کر رہا ہے, جو جنرل اسٹور پہ ہے وہ چیزیں بیچ کر خدمت کر رہا ہے, جو آدمی کی کنسلٹنسی دے رہا ہے, میں اور اوپر جا کر بات کرتا ہوں, تو وہ اس طرح کی خدمت کر رہا ہے. یعنی سروس اور پروڈکٹ دو چیز ہوتی ہے نا, جو سروس دے رہا ہے, جو پروڈکٹ مخلوق کی خدمت کر رہا ہے, یہ دوسری نیت ہے. اب جس نے یہ نیت کی ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں, تو کیا وہ کوالٹی پہ کمپرومائز کرے گا؟ کیا وہ کاسٹنگ کو بڑھائے گا؟ سمجھ رہیے, کوالٹی پہ کمپرومائز کرے گا. یعنی جو مال ہے اس کی
کیا کہو گے؟ بولو نا بھائی، کوالٹی کیا کہیں گے اس کو؟ اس کے معیار کو خراب نہیں کرے گا. اور جب وہ اس کی قیمت طے کر رہا ہوگا تو اس کی قیمت کے طے کرنے میں، کیونکہ اس نے نیت کیا کی تھی؟ خدمت کی، لہذا وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا. اور تیسری نیت، یہ مشکل ہے خانقاہ والوں کی. تیسری نیت کیا کرے گا؟ تیسری نیت یہ کرے گا، اس کاروبار کے پھیلنے سے جتنے آدمیوں کو مجھے ملازمت دینی پڑے گی میں دوں گا، اور اس میں ان لوگوں کے گھر والوں کی خدمت کی نیت کروں گا. اب بتاؤ، یہ آدمی اپنے ملازم کی تنخواہ مارے گا؟ اپنے ملازم کو یہ سوچ کر کے کہ اس کو اتنا پیسہ کیا دینا، کرے گا؟ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ عبودیت یا بندگی، جب بندہ بن کر، اب کاروبار بندہ بن کر ملازمت کر رہا ہے، یہ آدمی اپنے سیٹ کو، جس کا یہ ملازم ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، بالکل نہیں پہنچائے گا. بندہ ہے، اس کو پتا ہے بندے کو تو کل کھڑا ہونا اللہ کے سامنے. اور کسی جگہ آ جائیے، فرض کرو معاشرے کا شہری ہے، تو کیا یہ قوانین کے خلاف چلے گا؟ اس کو پتا ہے کہ کل جو ہے مجھے جواب دے رہا ہے. ایک مولوی صاحب بڑے عجیب انہوں نے فرمایا کہ یہاں یہ گاڑی ہے اور ادھر سے ایک گاڑی آتی ہے، قانون یہ ہے کہ اس گاڑی کو، یہ جو یہاں سے ہے، اس کو پہلے جانا ہے. یہ آدمی بڑی گاڑی میں ہے، یہ تیز چلا کر کے نکل جاتا ہے، اس کا حق مارتا ہے، کل اس کو حق دینا پڑے گا. میں اپنے گھر کی گندگی اٹھا کر کے گلی کے اندر پھینکتا ہوں، گلی کے اندر پھینکتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، کل اس کا جواب دینا پڑے گا. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمیں پہلے بڑا چھوٹی سی بات لگتی ہے، ثم استقاموا، یہ بھی چھوٹی سی بات لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ربنا اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ثم استقاموا، ہاں جی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں. یہ نہیں ہے بندگی. اور دوستو، بندگی یہ تو سیکھنی پڑتی ہے. جیسے ابھی ہم نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو، یہ تو زندگی سیکھنے کی چیز ہے، معلوم کرنے کی نہیں ہے. صرف معلوم کرنے سے آدمی ان چیزوں کا عادی نہیں بنتا، ان پر عمل نہیں کر پاتا. سیکھنے سے آدمی عادی بنتا ہے. اس کو سیکھنا ہے. اور سیکھتا کیسے آدمی؟ جب ماحول میں. یہ خانقاہوں کا ماحول اس لیے ہے مستقل مزاجیہ. اور یہ بات حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے کہ جو بندہ اللہ کی معرفت کے کسی درجے کو حاصل کر لیتا ہے، اللہ کی معرفت کے کسی درجے کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا ایمان زوال اور خلل سے محفوظ ہے. اور جو صرف سنی سنائی پر اللہ پر ایمان لایا ہے، اس کا ایمان زوال سے، خلل سے محفوظ نہیں ہے. زوال سے، ختم ہو جانے سے، خلل، خراب ہو جانے سے محفوظ نہیں ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے باغ کو ہمیشہ شاداب رکھے، اور خوب پھلتا پھولتا رکھے. حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے وہ معصوم نہیں بنتا. معصوم کون ہوتا ہے؟ جس کو گناہ نہ ہو، وہ معصوم نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے نزدیک معصوم صرف انبیاء علیہ السلام. تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، ان سے تعلق اختیار کر کے ان سے جڑ جاتا ہے، فرمایا یہ معصوم تو نہیں بنتا، لیکن یہ مقبول ہو جاتا ہے. مقبول کا مطلب فرماتے تھے، مقبول وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. موت سے پہلے اس کا ایمان اس سے چھینا نہیں جائے گا. اس لیے خانقاہوں میں آنا، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط باندھنا، ہلکا پھلکا نہیں. یہ آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی مجلس ہے، یہ تو تعارف ہے. ایک آدمی آئے
بالکل نیا آدمی ہو، اس کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ بھی کوئی کام ہے، ہاں یہ بھی کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنا چاہیے۔ مضبوط تعلق تو وہ ہے کہ آدمی اس جو جس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اس کو اپنا بڑا بنا کر اور پھر اس کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے، حوالے کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا لفظ، یہ تھانوی رحمۃ اللہ کا قول ہے۔ شیخ کے ہیں 4 حق، رکھ ان کو یاد، اطلاع و اتباع و انقیاد و اعتقاد۔ اطلاع کرو کس بیماری میں ہو، ہاں بتاؤ شیخ کو کس بیماری میں ہو۔ جب کوئی کیسی بیماری ہے مولانا، کتنی عجیب بیماری ہے، ہمارے وہ دوست جو دینی کاموں میں ہے، کتنی عجیب بیماری ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ جب بیان کر لیا تو کرنے کے بعد اس انتظار میں رہے کہ لوگوں نے میرے متعلق کیا کہا، کیسا بیان کیا، پکڑا جائے گا یار، سمع ہے نا، جیسے ریا ہے ویسے سمع۔ ایک آدمی نصیحت کرتا ہے کسی آدمی کو، ایک آدمی کو نصیحت کرتا ہے، پکڑ کے کہتا ہے نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، دینداری اختیار کرو۔ یہ دوسرا آدمی ہے وہ مجمع کو، جیسے ہم اس وقت بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ایسے وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے ایک ساتھ بٹھا کر کے۔ لیکن حضرت نے فرمایا اگر یہ بات کرنے والا، نصیحت کرنے والا، جو سامنے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، یہ بیچارے بڑے محتاج ہیں ہدایت کی، اس لیے ان کو نصیحت کر رہا ہوں، فرمایا اس آدمی کا نصیحت کرنا حرام ہے۔ ہم مجبور ہیں اپنے آپ کو حوالے کرنے کے۔ حوالے کے آگے میں نے کیا کہا لفظ، میں نے کہا بتاؤ شیخ کو کہ میرے اندر یہ بیماری ہے۔ شیخ عالم الغیب نہیں ہے، شیخ نجومی نہیں ہے کہ بتاؤ کہ یہ بیماری ہے، شیخ علاج کرے گا۔ اسی لیے حضرت میں آگے بھی یہ ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ تقوی والے ہیں خوب، لیکن شیخ کا تقوی بہت اعلیٰ درجے کا نہ بھی ہو تو ان کی حکمت اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ حکمت سے مراد دوائیاں نہیں، حکمت سے مراد حکیمانہ انداز۔ اور کئی مرتبہ میں نے مثال دی اس بات کی کہ تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ جی بدنگاہی ہو جاتی ہے، انہوں نے فوراً خط کا جواب دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بدنگاہی ہو جاتی ہے تو ایسا کیا کرو کہ جب نگاہ غلط استعمال ہو جائے تو فوراً اتنے پیسے صدقہ کر دیا کرو، اس زمانے کے حساب سے اتنے پیسے صدقہ کر دیا کرو۔ کئی مہینوں کے بعد خط آیا شیخ کے پاس، تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس، کہ جی بہت فائدہ ہوا، پہلے بہت بدنگاہی ہوتی تھی اب بہت کم، لیکن ابھی بھی ہو جاتی ہے۔ کیسے حکیم تھے، ایسے حکیم تھے، فوراً جواب دیا ہے، کہا بہت اچھا فائدہ تو ہوا لیکن پورا فائدہ اب ہوگا، آپ اب جب بدنگاہی ہو تو پیسے صدقہ کریں لیکن خود سے نہ کریں، میرے پاس بھیج دیں، میں صدقہ کروں گا۔ اب بتاؤ شیخ سے کون کہے گا کہ میں نے؟ اسی لیے لکھتے ہیں کہ شیخ کا حکیم ہونا ضروری ہے، وہ ترکیبیں، وہ تدابیر، وہ اصلاح کی کوششیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو وقت بہت، ابھی عصر کے بعد جو مجلس تھی شفوات میں، وہاں میں نے یہ عرض کیا کہ بھائی وقت بہت خوفناک آ چکا، اب زیادہ وقت لگ نہیں رہا ہے، جہاں جا کر سب کچھ برباد ہو جائے گا اس میں کچھ وقت لگ نہیں رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ بگاڑ آ رہا ہے۔ لہٰذا اب تو بھائی اپنے ایمان کی فکر کر، دوسروں کے ایمان کی فکر بھی کرنا فائدہ مند ہے، اس لیے فائدہ مند ہے کہ آدمی ماحول میں رہتا ہے، ماحول سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش۔ ایسا نہ ہو، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ مرتے وقت پتہ چلے کہ ساری زندگی جس درخت کو کاٹ رہے تھے، یاد ہے نا پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی، میرے خیال ہے آدھے لوگ پچھلی دفعہ نہیں آئے تھے اس لیے کہ سر پورے نہیں ہل رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں یہ پتہ چلے، میں دوبارہ قصہ دہرا دیتا ہوں کہ جو آدمی درخت کاٹ رہا تھا اور بچی آ کر روک رہی تھی
کہ میری بات سنیں، میری بات سنو، کہتے میں مصروف ہوں، کہتے میری بات سنیں، کہتے میں مصروف ہوں، ابھی تیرے باپ نے کہا درخت کاٹنے کے لیے درخت کاٹ رہا ہوں۔ جب مغرب کا قریب آیا درخت گر گیا تو کہنا ہاں بچی بیٹی بتاؤ کیا کہنا چاہتی تھی؟ بیٹی نے کہا میرے ابا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو درخت آپ کاٹ رہے ہیں یہ نہیں کاٹنا تھا، وہ والا درخت کاٹنا تھا۔ تو اس آدمی کو تو کل موقع ملے گا، صبح پھر درخت کاٹنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، جس کو موت کے وقت پتا چلا کہ ساری زندگی جس درخت کو کاٹ رہا تھا وہ درخت نہیں تھا، وہ تو نماز پڑھنے میں مطمئن تھا، اس کو یہ خیال ہی نہیں رہا کہ جو نماز میں پڑھ رہا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نماز پر نہیں جا رہی ہے۔ جب اللہ پوچھیں گے اور میں کہوں گا کہ 60 سال نماز پڑھی تو اللہ بتا دیں گے کہ تمہاری نماز میرے پاس نہیں آئی، جس طریقے سے تم نے نماز پڑھی، جس جذبے سے تم نے نماز پڑھی، جس غفلت کے ساتھ تم نے نماز پڑھی، یہ نماز وہ نہیں تھی، غلط درخت کاٹتے رہے، بڑے مطمئن تھے پانچوں ٹائم پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ نماز قبولیت کے درجے کو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی؟ وہ کوششیں جس کا حدیث سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ تمام چیزوں میں بار بار کہتا ہوں باہر والوں سے، کیونکہ انہوں نے تو دنیا کی عیاشیاں کی نا، ہم تو اپنے جیسے لوگوں کی دنیا کی بھی کوئی عیاشی نہیں کی اور آخرت بھی ہاتھ میں نہ آئی، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ باندھ لو، باندھ لو، کھوٹا جیسے کھوٹا ہوتا نا، میں نے یہ مثال بھی پہلے دی ہے کہ ہاتھی جو ہے جو چڑیا گھر میں ہوتا ہے بھاگتا کیوں نہیں ہے، سامنے والوں کو ٹکر کیوں نہیں مارتا، وہ اپنی سونڈ میں چڑیا گھر کے درخت کو لپیٹ کر کے توڑ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ جو پالنے والے ہاتھی ہوتے ہیں ان کے پیدائش کے فوراً بعد ایک بہت بڑے پتھر اور چٹان کے ساتھ ان کے پاؤں باندھ دیا جاتا ہے، یہ تھوڑے سے آگے بڑھتے ہیں، یہ ہلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہل سکتے، یہ ادھر جاتے ہیں یہاں سے آگے نہیں جاتے، ادھر جاتے ہیں یا گر جا سکتے، تو آہستہ آہستہ اسی طرح پلتے 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 کے دماغ کے اندر وہ پتھر ہو جاتا ہے کہ وہ پھر خود سے اتنی جگہ سے آگے خود نہیں بڑھتے، اس جگہ سے آگے خود نہیں بڑھتے، یہ کام یہ خود نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو ایسے کھوٹے سے باندھ لو اور ان کے ساتھ ان شیخ کے ساتھ اتنا وقت گزرے کہ ہمارے بھی دماغ کے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین، امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ میرے شیخ مولانا نور صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے سنایا، آپ حضرات نے جو مجلس میں سنا ہوگا، فرمایا کہ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا حال کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب خواب میں بھی اگر کوئی عورت نامحرم سامنے آئے تو خواب میں نگاہ نیچی کر لیتے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں آنا ضرور فائدہ مند ہے، لیکن یہاں آ کر صرف تھوڑی دیر بیٹھ کر یہ سمجھنا کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے گی، یہ خیال است، محال است، ایسا نہیں ہے۔ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو نقل کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ کیسے ملے گا تقوی؟ تم کو تقوی سے ملے گا تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب میں حضرت کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ آج میں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیمان خان صاحب سے اس کا ترجمہ سنا، انہوں نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑو، تو مجھے بڑا مزہ آیا۔ اثر کے بعد وہاں مجلس ہوتی تھی، وہ مجلس کا بھاگ کے یہاں جاتا تھا، مغرب کے وقت حضرت یہاں سے نکلتے تھے، میں نے کہا بڑا مزہ آیا ہے، ایک سرور کی کیفیت ہے۔ ترجمہ کیا سچوں کے ساتھ رہو نہیں، سچوں کے ساتھ رہ پڑو۔ تو حضرت فرمایا کہ علامہ آلوسی نے یہی لکھا ہے سچوں کے ساتھ رہ پڑو، اور میں بتاؤں کتنا رہ پڑو؟ میں نے حضرت فرمائیے، فرمایا اتنا رہ پڑو، اتنا رہو کہ شیخ کا رنگ تمہارے رنگ پر چڑھ جائے، ان کا رنگ غالب ہو جائے۔ آدھے گھنٹے میں پھر کہوں نقصان نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن جو چاہت ہے وہ آدھے گھنٹے سے نہیں۔ اپنے آپ کو جوڑ دو، ان سے ہدایات لے کے شیخ سے، اور پھر اس طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو۔ جہاں گڑبڑ ہو رہی ہے پھر دوبارہ، جہاں گڑبڑ پھر دوبارہ، جہاں آگے نہیں بڑھ پا پھر دوبارہ، یہاں تک کہ شیخ کا رنگ ہمارے رنگ پر چڑھ جائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمائیے ہمارے حضرت مفتی خالد صاحب دامت برکاتہم کے ہم زلف جن کا 3 دن پہلے
4 دن پہلے انتقال ہو گیا اچانک، مدینہ منورہ سے پنڈی، اور پنڈی سے پھر شادی میں شرکت کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ دعا فرمائیے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے، اللہ ان کی ساری لغزشوں سے درگزر فرما دے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما دے، اور ہم سب کے ساتھ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائے جو ہاتھ اٹھانے والوں کے رشتہ دار جاننے والے اور ساری امت، اللہ سب کے ساتھ یہی حال فرما دے، اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما دے، صبر عطا فرما دے۔ ناگہانی موت، اچانک موت بڑا دکھ دیتی ہے، بڑا دکھ دیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ناگہانی موت سے محفوظ فرمائے، اور جو مولانا صاحب ان کا انتقال ہوا ان کے پسماندگان کو اللہ پاک صبر نصیب فرما دے، اور بھی جو لوگ پریشان ہیں جہاں جہاں جس طرح پریشان ہیں، جس معاملے میں پریشان ہیں، اے میرے اللہ آپ سب کے معاملے کو جانتے ہیں، اے اللہ ساری مخلوق آپ کے کنٹرول اور گرفت میں ہے، اے اللہ سارے مسئلوں کا حل آپ کے پاس ہے، اے اللہ آپ کو مسئلوں کا حل کرنے کے لیے منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اللہ آپ کے ارادے کا نام موجود ہے، اے اللہ آپ ہم سب کے سارے مسائل کو حل کرنے کا ارادہ فرما لیں، اے اللہ ارادہ فرما لیں، اے اللہ ارادہ فرما لیں، اور اللہ ہم سب کو سارے مسائل سے عافیت کے ساتھ باہر نکال دیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں، اے اللہ سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، اور سلامتی آزاد سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجیے، اے اللہ مرنے سے پہلے یا بلکہ ساری زندگی اے اللہ کسی کا محتاج نہ کیجیے، اے اللہ چلتے پھرتے اٹھائیے، اے اللہ چلتے پھرتے اٹھائیے، اے اللہ چلتے پھرتے اٹھائیے، لیکن ناگہانی نہیں، اے اللہ اچانک نہیں، اے اللہ کلمے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے اللہ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت، اے اللہ کلمے والی محنت نصیب فرمائیے، اے اللہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ایسے موت دیجیے کہ آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، اور ہم بھی اللہ آپ سے ملاقات کر کے خوش ہو رہے ہوں، اے اللہ، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم مہربانی سے جو ہماری ضرورتیں عطا فرمائیے، جو ہمارے فائدے کی چیزیں عطا فرمائیے، ان چیزوں میں ہمارا نقصان ان سے بچا لیجیے، ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنے فضل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم۔